أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ حشر مدنی صورت ہے اور 59 نمبر صورت ہے۔ اس میں 10 آیات ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قنیقہ اور بنو قریظہ۔ یہ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں اور مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے تمام قبیلوں کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کیے کہ اگر کوئی باہر کا قبیلہ مدینہ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو سب لوگ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ مگر یہود کے دل میں بغض تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کینہ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ صرف سازشیں کرتے رہتے تھے بلکہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ تعلق بنا رہے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اتنا اکسایا کہ اگر یہ کفار، مکے کے کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو وہ لوگ یعنی مدینے کے یہودی قبیلے ان لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے ساتھ معاہدہ کرنے میں مصروف تھے کہ اسی اسنا میں قبیلے بنو نذیر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تشریف لائے تو ان لوگوں نے سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے اس مکان کے اوپر چڑھ کر ایک شخص نعوذ باللہ ایک چٹان نما پتھر بڑا سا گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے گا۔ رسول اللہ تو اس ارادے سے باعلم نہیں تھے، وہ کھڑے ہوئے بات ہی کر رہے تھے کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا، اب ہم ایک مدت مقرر کرتے ہیں اور اس مدت کے اندر آپ تمام لوگوں کو مدینہ چھوڑنا ہوگا ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین جن میں عبداللہ بن ابی بہت پیش تھا، انہوں نے بنی نذیر کے لوگوں کو یہ یقین دہانی کرائی کہ اگر آپ لوگ ڈٹے رہے اور مسلمانوں کے حملہ کرنے کی صورت میں وہ منافقین مسلمانوں کے خلاف ان یہودیوں کی مدد کریں گے، اس لیے بنو نذیر مقررہ وقت کے اندر مدینہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ اس مدت کے ختم ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین ان کی مدد کو نہ پہنچ سکے، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، یعنی یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکلنے کا حکم دے دیا مگر ہتھیاروں کے بغیر۔ یہی سورہ کا پس منظر ہے۔ اسی سورہ کے پس منظر میں یہ سورہ حشر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ حشر کے لفظی معنی جمع کرنا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس کا نام سورہ بنی نذیر بھی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے کہ وہی غالب و حکمت والا ہے، بڑی زبردست قوت و عزت والا بھی، العزیز الحکیم ہے وہ۔ دوسری اور تیسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا تھا ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع کر کے، یعنی حشر کے موقع پر، مگر وہ یہ گمان کر رہے تھے، یعنی حشر کے موقع پر سے مطلب یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کو جو بنو نذیر کے لوگ تھے ایک گروہ کی صورت میں پورے قبیلے کو اکٹھا کر کے شہر بدر کر دیا، مگر وہ لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ نکل جائیں گے اور انہوں نے یہی گمان کیا تھا کہ یہ قلعے، یعنی جس قلعے میں وہ لوگ مقیم تھے، یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہاں سے حملہ آور ہوا جہاں انہیں گمان تک نہیں تھا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اجاڑے جا رہے تھے اپنے گھروں سے، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی اجاڑ رہے تھے اور مومنوں کو ہاتھوں سے بھی۔ بنو نذیر کو جب جلا وطنی کا حکم دے دیا تھا اور وہ اپنے ہتھیار بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے مگر اپنے ساز و سامان کو ساتھ لے جا سکتے تھے، مگر اپنا سامان جو کہ ان کے لوہے کے دروازے کھڑکیاں انہوں نے اپنے
قلعوں میں بنا رکھے تھے وہ تک وہ اکھیڑنے لگے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مسلمانوں سے مدد کی کہ وہ جلد از جلد ان کو نکالنے میں مدد کریں۔ سو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایک آنکھوں والو، ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو کہ جنہوں نے اپنے اتنے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں لوہے کی کھڑکیاں دروازے لگا رکھے تھے، آج وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان اپنے بنائے ہوئے قلعوں کو اکھاڑ رہے ہیں۔ نہ صرف خود اکھاڑ رہے ہیں بلکہ مسلمانوں سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں کہ ان کو اکھاڑنے میں، ان کو اجاڑنے میں ان کی مدد کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے جلا وطن کیا، جلا وطنی اس لیے لکھی ہوئی تھی کہ اللہ نے انہیں دنیا میں ہی لازماً عذاب دینا اور ان کے لیے آخرت میں بھی آخرت کا آگ کا عذاب کر رکھا ہے۔ اس عذاب کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، دشمنی کی، اور جو بھی اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے۔ آیت 5 میں کہا جا رہا ہے کہ کھجور کا وہ جو درخت تم نے کاٹا اسے اپنی ہی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی تھا تاکہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا تو اس کے اطراف میں کچھ نخلستان میں بہت سے درختوں کو کاٹا یا جلانا پڑ گیا تھا تاکہ محاصرہ کیا جا سکے۔ جو درخت رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے تھے کہ جو ان درختوں کی وجہ سے اس قلعے کا محاصرہ نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اس بات پر جب درختوں کو کاٹا جانے لگا یا جلایا جانے لگا تو بنو نذیر کے لوگوں نے بہت شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں اور اب خود ہی پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کو کاٹ رہے ہیں۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ یہ اذن اللہ کا ہے۔ اللہ نے ان درختوں کو کاٹنے کا حکم وحی خفی سے پہلے ہی دے دیا تھا، یعنی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ حکم دے دیا تھا کہ جو درخت اس قلعے کی رکاوٹ میں راستے میں آئیں گے یا تو ان کو جلا دیا جائے یا ان کو کاٹ دیا جائے تاکہ مسلمان اس قلعے کا محاصرہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔